اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمین ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ سورہ مومنون آیات 39 سے 43۔ جب قوم کی طرف سے صریح انکار ہو گیا، نبی کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما کذبون، جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ یہ مرحلہ تبھی آتا ہے جب اتمام حجت ہو چکی ہوتی ہے، ہر قسم کے دلائل اور معجزے انہیں دکھا دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی قوم ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، اما قلیل، بہت جلد، لیصبحن، یہ ضرور بضرور ہو جائیں گے، نادمین، ندامت کرنے والے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ وقت کے پیغمبر نے جو اللہ سے دعا کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوئی، اور واضح کر دیا گیا کہ یہ لوگ بہت جلد پچھتائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس آ پکڑا انہیں ایک چنگاڑ نے۔ صیحہ زوردار آواز کو کہا جاتا ہے۔ الصیحۃ بالحق، اب اس صیحہ کا یہ جو عذاب آیا ہے یہ حق کے ساتھ ہے، اور یہاں اس سے مراد وہ وعدہ حق ہے جو تکذیب کی صورت میں، انکار کی صورت میں بشکل عذاب لازماً ظاہر ہو جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے بنا دیا انہیں، غثاءً، خس و خاشاک، ریزہ ریزہ کر دیا انہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی اس دعا کے بعد ان پر اللہ کا عذاب حقیقتاً آ پہنچا، جس کو وہ محض دھمکی سمجھ رہے تھے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَبُعْدًا، پس دوری ہو، للقوم، ایسی قوم کے لیے، الظالمین، جو ظالم ہیں، تو ایسے بدبخت لوگوں کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو۔ یہ لفظ بعد لعنت اور پھٹکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے ناہنجار لوگوں پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ ثم، پھر، انشأنا، ہم نے اٹھائیں، من بعدہم، ان کے بعد، قروناً آخرین، اور قومیں، کہ تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دوسری قوم آتی رہی، اور پھر یہ بھی تسلسل رہا کہ ہر قوم نے آ کر شرک جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس کے ساتھ اور گناہوں میں بھی مبتلا ہوئے۔ ان کی ہدایت کے لیے بھی پیغمبر آئے، کچھ لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا، اور اکثریت نے ان کا انکار کیا۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہوئے وہ کامیاب ٹھہرے، اور جو لوگ سرکشی اور بغاوت پر اڑے رہے، بالآخر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ما تسبق، نہیں سبقت کرتی، من امتن، کسی بھی امت سے، کسی بھی قوم سے، اجلہا، اس کی اجل، اس کا متعین وقت، وما یستأخرون، اور نہ ہی اس سے تاخیر کی جاتی ہے، یعنی ہر قوم کے آنے کا بھی ایک وقت متعین ہے، اس وقت مقرر پر وہ قوم آتی ہے، آباد ہوتی ہے، اور پھر اس کی ہلاکت کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ نہ تو کوئی قوم اپنے وقت متعین سے پہلے آ سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے وقت معین سے پہلے ختم ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ان پر جو عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ایک وقت متعین ہی ہوتا ہے، وقت مقرر ہی ہوتا ہے، جس میں تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر انسان کا بھی معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنے وقت متعین پر اس دنیا میں آتا ہے، اور اپنے وقت مقرر پر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ رہتے ہیں جو اس وقت متعین میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اسے راضی کر لیتے ہیں، اور بدبخت ٹھہرتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔
اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طالب ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ سورہ مومنون آیات 44 سے 48۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی قوم کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا ہمارے رسولوں کو تترا مسلسل۔ تترا کے معنی تسلسل کے ہیں، یکے بعد دیگرے۔ تو جس طرح قوموں کی تعداد بڑھتی گئی اسی طرح سے ان کی ہدایت کے انتظامات بھی بڑھتے گئے۔ آبادیاں دور دراز علاقوں میں پھیلتی گئیں، مختلف علاقوں میں مختلف پیغمبر آتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء بھیجے گئے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا، قومیں پھیلتی رہیں، انبیاء آتے رہے۔ کلما جب بھی جاء آیا امتن کسی امت کی طرف رسولہا اس کا رسول، یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اسے، اس کا انکار کر دیا، فاتبعنا بس ہم نے پیچھے بھیج دیا، بعضہم بعضا ایک کے پیچھے دوسرا۔ جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث پس ہم نے ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ۔ یعنی ایک قوم کی طرف 3 شخصوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا۔ خوش بخت اس انتظام سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور بدقسمت اس سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم نے انہیں احادیث، لفظ حدیث کی جمع احادیث یعنی باتیں، تو ایسے لوگوں کو ہم نے افسانہ بنا دیا۔ فَبُعْدًا پس دوری ہو لقوم ایسی قوم کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سالوں میں آنے والی قوموں اور ان کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء کا تذکرہ فرما دیا۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام وآخاہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح حجت کے ساتھ۔ تو عام معجزے بھی عطا فرمائے اور سلطان مبین خاص طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا حاصل ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ ان سارے معجزوں اور نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الی فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوما عالین نہایت مغرور قوم، نہایت مغرور لوگ۔ فرعون اور آل فرعون کا جو مزاج تھا وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تکبر اور غرور ان کی مستقل صفت بن چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وقتی ہیجان اور اشتعال میں آ کر وہ تکبر کیا کرتے، بلکہ اب ان کی عادت میں یہ تکبر آ چکا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے دعوت پیش کی، فقالو پس انہوں نے کہا، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، لبشرین 2 انسانوں پر، 2 بشر پر، مثلنا جو ہم جیسے ہیں، وقومہما
اور ان دونوں کی قوم لنا ہماری عابدون غلامی کر رہے ہیں، کہ بھلا ہم ایسے دو انسانوں کی کیسے بات مان لیں جن کی پوری قوم ہماری غلام ہو۔ تو ان کے اس جواب میں بھی غرور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات کیسے مان لیں، حالانکہ ان کی تو پوری قوم ہی ہماری غلامی اور تابعداری کر رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فَكَانُوا پس وہ ہو گئے من المہلکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ہی انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا اور بالآخر ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی تکبر میں مبتلا ہو جائے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔